اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار ہمیں پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم قرآنی مجالس کے اس سلسلے کی مجلس درس قرآن میں قرآن حکیم کو سمجھنے، ان کی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس نعمت پر اور اس توفیق پر رب کائنات کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے اور انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس کی اس مجلس میں سورہ بقرہ کی 167 ورسز مکمل کر لی تھی۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم 168 سے لے کر 172 تک کی آیات کو مکمل کریں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کفار ہیں اور منافقین ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اور جو مومنین ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، پختہ محبت کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے وہاں ارشاد فرمایا کہ کاش یہ جو کفار اور منافقین تھے یہ اس عذاب کو دیکھ لیتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، جو ان کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ یہ ہرگز نہ کرتے۔ تو اس وقت ان کو پتہ چل جاتا کہ ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جب قیامت والے دن جن لوگوں کی یہ پیروی کرتے تھے، جن لوگوں کی یہ اتباع کرتے تھے، وہ لوگ انکار کر دیں گے، ان سے بیزار ہو جائیں گے، تو یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں دوبارہ چلے جائیں، ہمیں یہ موقع ملے اور ہم بھی ان سے لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جس طرح یہ لیڈر آج ہم سے بیزار ہوئے۔ تو یہ سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی یہ جو ہے اعمال ان کو دکھائے گا، اس پر یہ حسرت کریں گے اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ آگ میں رہیں گے۔ تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی بات کی گئی تھی پیچھے۔ تو اب محبت کی بات کرنے کے بعد یہاں کچھ ایسے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جو حلال اور پاکیزہ کھانے ہیں ان کے بارے میں گفتگو آ رہی ہے، اور پھر شیطان کے وسوسوں، شیطان کے کام، شیطان کی پلاننگ کے بارے میں گفتگو ہے، اور اس کے بعد لوگ جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے، ان کی اندھا دھند پیروی کرتے تھے، اندھی تقلید کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور آخر میں جو ہے آگے پھر حرام غذاؤں کے بارے میں گفتگو آتی ہے، اور یہاں ان لوگوں کی جو مثال دی گئی ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایسے ہیں جیسے چرواہ اپنے جانوروں کو پکارتا ہے تو وہ صرف آواز اور پکار سنتے ہیں، ان کو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ انہیں کیوں بلا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لوگ ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو گویا یہ عقل نہیں رکھتے، یعنی اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان
إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينهك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. یہاں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناسو، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، فی الارض زمین میں، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ پاک، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے خطوات کی، قدموں کی، انہو بے شک، لکم وہ تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، انما بے شک یہ حسر کے لیے ہے، یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی سے، والفحشاء اور بے حیائی سے، وان تقولوا کہ تم جھوٹ لگاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا تابعداری کرو، ما انزل اللہ جو نازل فرمایا اللہ نے، قالوا تو کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا ہم تابعداری کریں گے، ما الفینا جو ہم نے دیکھا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو بلا اگرچہ، کان ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، شیئن کچھ، ولا یہتدون اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں، ومثل الذین اور مثال وہ لوگ جو کافر ہیں، کمثل ایسی ہے، الذی جیسے کوئی شخص، ینعق کو پکارے ایک چیز کو، بما لا یسمع جو نہ سنے، الا دعاء سوائے پکار، ونداء اور چلانا، سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون سو وہ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا، واشکروا للہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہ اسی کے، تعبدون بندے یعنی عبادت کرنے والے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے حلال اور حرام کے فرق کو بیان فرمایا ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں دو شرطیں جو ہیں وہ واجب قرار دی ہیں۔ اب دیکھیں کہ واجب کیا ہوتا ہے شریعت میں، وَهُوَ مَا أَمَرَ شَرَعَ بِهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ تَرْكُهُ إِلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ استحقت العقاب كما أن لو أتى بالواجب استحق الثواب مثل الصلاة والحج والصوم وغیرها من الواجبات، یعنی وہ چیز کہ شریعت نے جس کا حکم دیا ہو اور جس کا ترک کرنا جائز نہ ہو، اور اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو ترک کیا جائے تو اس کے ترک کرنے والے کو سزا ملے، اسی طرح کہ اگر کوئی واجب کو پورا کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ جس طرح اس کی مثال یہ ہے کہ نماز، حج، صوم، زکوٰۃ اور دوسرے واجبات۔ اور پھر مستحب جو ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا رَغَّبَ الشَّارِعُ النَّاسُ بِإِتْيَانِهِ فَيُثَابُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا أَتَى بِهِ لیکن لا يُعَاقَبُ لَوْ تَرَكَهُ
والمستحبات كثيرة جدا منها الصدقة قراءة القرآن الابتداء بالسلام وغيرها. یعنی مستحب وہ چیز ہے جن چیز کی شریعت نے رغبت دلائی ہو لوگوں کو کرنے کی، تو اس کے کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے ترک کرنے سے سزا نہیں ملتی۔ اور مستحبات بہت سارے ہیں، جیسے صدقہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، سلام کا آغاز کرنا ہے، اور دوسری بہت ساری چیزیں۔ پھر اسی طرح مباح ہے، اور مباح وَهُوَ كُلُّ عَمَلٍ جائز تساوی طرفاہ فی الحالات الطبیعیہ فلا یثاب لو اتی بہ کما لا یعاقب علی ترکہ مثل شرب الماء والمشی والاکل الحلال وغیرہ من المباحات۔ یعنی جس کا کرنا اور نہ کرنا ایک ہی جیسا اس کا حکم ہے، تو اگر کسی نے کیا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر کسی نے ترک کیا تو اس کو سزا نہیں ملے گی، جس طرح پانی کا پینا، چلنا، کھانا پینا اور دوسرے مباحات۔ تو اب دیکھیں یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب دیکھیں کہ یہاں جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ حلال چیزیں جو ہیں ان کو کھاؤ، اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الناس آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الناس کلوا، اے لوگو کھاؤ، یعنی تمام انسانیت کو خطاب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اس انسانیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہے، فی الارض یعنی زمین میں سے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی کہ حلالا طیبا، کہ پاکیزہ بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ پھر فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، انہ لکم عدو مبین، فی الواقع وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں کہ حلال اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع نہ ہو، شریعت نے اسے جائز کہا ہو، حرام اور ناپسندیدہ نہ قرار دیا ہو، مثلا جیسے پانی ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، دالیں ہیں، کھانے کی اور چیزیں ہیں، دودھ ہے۔ تو اسی طرح طیباً پاکیزہ وہ جو چیز جو حلال ہو، یعنی افعل جس کے کرنے کا حکم رب کائنات نے دیا ہو، ساتھ ہی نجاست اور گندگی سے بھی پاک ہو۔ یعنی یہاں دو شرطیں یہ لگائی گئیں کہ غذا کے اندر اسلام نے حلال و طیب کی دو شرطیں لگا کر ایک بہت بڑی خوبی بیان کی ہے، اور ان اصولوں کی بنا پر ہر وہ شے پاکیزہ جو پاکیزہ نہیں، روح اور بدن دونوں کے لیے نقصان دہ ہے یا جائز طور پر حاصل نہیں کی گئی، اس کا کھانا پینا اور استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ جائز طریقے سے کیسے حاصل نہیں کی گئی؟ یعنی چوری کے ذریعے حاصل کی گئی ہو، ڈاکے کے ذریعے حاصل کی گئی ہو، جو کسی آدمی کا حق نہ ہو، کسی کا حق جو ہے اس پر قبضہ کیا گیا ہو۔ تو اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کا اس قدر خیال رکھا کہ وہ چیزیں کہ جن سے بو تک آتی تھی، عام طور پر طبیعت پر گراں گزرتی تھیں، انہیں مکروہ قرار دیا، اور انہیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، تو تاکہ دوسرے نمازیوں کی طبیعت کو گراں نہ گزرے، یعنی ان کو تکلیف نہ ہو، اور ساتھ ہی فرشتے بھی اس سے اذیت محسوس نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ عربوں کے معاشرے میں انہوں نے بعض چیزوں کو از خود حرام قرار دے دیا تھا، مثلا بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، اور اس طرح بعض دوسری غذائیں جو تھیں، انہوں نے بعض حرام چیزوں کو شیر مادر کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام نے اس بات سے روکا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جس شخص کا کھانا حرام کا، لباس حرام کا اور غذا حرام کی ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ حلال اور پاک کی پرواہ نہیں کرتے وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔
وہ کبھی انسان کی بھلائی نہیں چاہتا۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو جو ہے وہ حرام مت کرو، جس طرح مشرکین نے اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے، جس طرح سورہ الانعام میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو جو ہے ضعیف پیدا کیا، بس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ اس نے ان پر حرام کر دی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنہ و صفت نعیمہا و اہلہا، باب صفات التی یعرف بہا فی الدنیا اہل الجنہ و اہل النار۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس آیت میں مشرکین نے عرب کا دنیاوی اور اخروی حال جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، یعنی اوپر جو ہے پیچھے توحید کا بیان ہوا تھا، اس لیے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ تمام مخلوق کا جو روزی رساں بھی وہی ہے۔ فرماتا ہے کہ میرا یہ احسان بھی نہ بلاؤ، جس طرح رب کائنات نے وہاں اپنی وحدانیت کے، اپنی الہ ہونے کے دلائل دیے اور ان نعمتوں کو یاد دلایا، یہاں رب کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بھی احسان ہے تمہارے اوپر، اس کو بھی نہ بلاؤ کہ میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دیں، جو تمہیں لذیذ اور مرغوب ہیں، جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، جو تمہاری پسندیدہ ہیں، جن کے لیے ذریعے تم لطف اندوز ہوتے ہو، جو نہ جسم کو ضرر پہنچاتی ہیں، نہ تمہاری صحت کو ضرر اور نقصان پہنچاتی ہیں، نہ تمہاری عقل اور ہوش کو۔ میں تمہیں روکتا ہوں کہ شیطان کی راہ پر نہ چلو، جس طرح اور لوگوں نے اس کی چال چل کر بعض حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ تو اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمے کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی شومی کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جو گوشت پوشت حرام سے پلا وہ جہنمی ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، اس کی اور اس کے گروہ کی تو یہ عین چاہت ہے کہ لوگوں کو عذاب میں جھونکیں۔ ایک اور جگہ فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست جانتے ہو، حالانکہ حقیقتاً وہ تمہارا دشمن ہے، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ خطوات الشیطان سے یہاں مراد خدا تعالیٰ کی ہر معصیت ہے جس میں شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ شاہ بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کرے گا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص بھیڑ ذبح کرے۔ یہ نظر خطوات الشیطان سے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بکری کا کھر نمک لگا کر کھا رہے تھے۔ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیا روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو۔ ابھی رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک یہودیہ ہوں، ایک دن یہودیہ ہوں، ایک دن نصرانیہ، اور میرے تمام غلام آزاد ہیں، اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ اب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ پھر میں زینب بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا،
اور اس وقت مدینہ بھر میں ان سے زیادہ فقیہ عورت کوئی نہ تھی۔ میں نے ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا، یہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ جو قسم غصہ کی حالت میں کھائی جائے اور جو نظر ایسی حالت میں مانی جائے وہ شیطانی قدم کی تابعداری ہے، اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر دے دے۔ پھر فرمایا کہ شیطان تمہیں برے کاموں اور اس سے بڑھ کر زناکاری اور اس سے بڑھ کر خدا پر ان باتوں کے جوڑ لینے کو کہتا ہے جن کا تمہیں علم نہ ہو، بس حرف کافر اور بدعتی اس میں داخل ہے جو برائی کا حکم کرے اور بدی کی طرف رغبت دلائے۔ اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے یعنی اللہ سے محبت کے بعد اہل عرب کی کچھ ایسی چیزوں پر یا ایسے طریقوں پر تنقید کی جائے گی کہ جو انہوں نے اپنا دین بنا رکھے تھے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو یہ بھی دین ہے، اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں تو یہ بھی دین ہے، اگر آپ کسی کی خواہشات پر یعنی کسی کی اتباع کر کے کسی انسان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے دین ہے۔ تو یہاں پر تمام انسانوں کو خطاب کر کے اب کچھ باتیں ان کو سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم خدا کے بندے ہو، تم خدا کی مخلوق ہو، خدا تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہذا خدا کے کہنے پر چلو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال ہے اور پاکیزہ۔ تمام بنو آدم کو خطاب ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، سب کے سب کو، کیونکہ سارے لوگ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا کلو، کھاؤ، حکم دیا جا رہا ہے کھاؤ۔ کھانا جو بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے اور بعض اوقات مباح ہوتا ہے۔ جیسے یعنی فرض ہوتا ہے یعنی کس وقت؟ جب نہ کھانے سے آدمی بیمار ہو جائے پڑے یا ہلاک ہونے کا خدشہ ہو، اور مستحب اس وقت ہوتا ہے، یعنی مستحب کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ، اور کبھی مباح، یعنی اسی طرح یعنی مطلب یہ ہے کہ گویا فقہی اعتبار سے کھانا کھانے کا حکم کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی مباح ہوتا ہے۔ یعنی کھانے کے حکم کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، کیا مطلب؟ یعنی اس کے بندے اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اب دیکھیں جیسے بعض دوسرے ادیان میں لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، لوگوں کو یہ تعلیمات دی جاتی ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں سے دور رہو، تو دین اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کو وہ مشہور حدیث معلوم ہے کہ جب صحابہ اکرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے لیے آئے، تو جب انہوں نے جانا کہ وہ اب ساری رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ متقی ہوں، میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ من ترک سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو ترک کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں تو شادی بھی کرتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ اے لوگو کھاؤ اور پیو۔ کس چیز کے کھانے کا حکم دیا گیا؟ مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں ہے، یعنی زمین کو تمہارے لیے غذا کا ذریعہ بھی بنایا، چاہے وہ زمین اگائے یا اس میں سے کھود کے اس میں سے نکالا جائے۔ تو جو بھی نعمتیں زمین میں رکھی ہیں یہ مراد ہیں، لیکن اس میں کنڈیشن جو شرط لگا دی وہ یہ ہے کہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ یعنی پھر اب دیکھیں کہ حلال 2 طرح سے، ایک تو بعین ہی حلال ہو اور دوسرا بذات ہی حلال ہو، یعنی اپنے ذات میں حلال، جیسے حرام چیز نہ ہو جس کا ذکر آگے تفصیل سے آ رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی ذات کے اعتبار سے حلال کیا ہے؟ جیسے نجس اور ناپاک ہو۔
حلال ہو، پاکیزہ ہو، اچھا ہو، اور طیب میں عمدہ چیزیں بھی آتی ہیں اور لذیذ بھی آتی ہیں۔ تو حلال کمائی کے اعتبار سے بھی اور حلال اس چیز کی حقیقت کے اعتبار سے بھی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان کے پیچھے چلنے سے تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ اس کی تفصیل رب کائنات نے سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں فرمائی، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یعنی اس کا نقصان کیا ہے کہ جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کو فالو کرے گا، تو وہ جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، وہ انسانوں کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے شیطان کی بات مت مانو، وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور اس لیے بھی نہ مانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے دشمن کی بات نہیں مانتا۔ کیوں؟ دشمن کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچائے یا اس کو نقصان پہنچے۔ تو یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو کھاؤ پیو، کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا گیا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ آیت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ وہی ہے وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا، یعنی تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ لہٰذا اللہ کے حکم پر چلو اور اللہ کے دشمن کے حکم کو نہ مانو، شیطان کے حکم کو۔ جن حلال چیزوں کو تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا انہیں کرو، انہیں تمہارے لیے حلال رکھا ہے، ان کو حرام مت سمجھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حلال کھانا، پاکیزہ کھانا کھانا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ حکم خداوندی ہے، یعنی ایسا کرنے کا اللہ کا حکم ہے، اور انسان اللہ کا جو بھی حکم مانتا ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے، اس پر خواہ وہ کھانا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کھانا ہی کیوں نہ کھائے، اس پر بھی اجر ہے۔ تو کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا، سوچا کہ جب کھانا ہم اگر حلال رزق کھا رہے ہیں تو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے؟ یعنی شرط یہ ہے کہ حلال ہو، طیب ہو اور حد کے اندر ہو۔ تو ایسے کھانے کو خوش ہو کے کھانا چاہیے جو حلال ہو، طیب ہو۔ یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر انسان یعنی شکوہ کرتا رہے، شکایت کرتا رہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے جو بھی چیز آئے، جو بھی اللہ کی نعمت مل جائے اسے کھا لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو آپ کبھی بھی اس کے بارے میں کچھ کہتے نہیں تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے، اس میں نقص نہیں نکالتے تھے۔ تو کھانے میں نقص بھی نہیں نکالنے چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہر بندے کی ایک پسند اور ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو جو چیز پسند نہیں پسند دوسرے کو بہت زیادہ پسند ہے، ایک کو جو پسند ہے وہ دوسرے کو نہیں پسند ہے۔ تو ہر قوم، ہر قبیلے، ہر علاقے، ہر ملک، ہر گاؤں، ہر شہر کے اپنے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مذاق بھی انسان کو نہیں اڑانا چاہیے، تو یعنی اس کو کھانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے یا ان طریقوں کو۔ تو یہاں بنیادی طور پر حکم کیا ہے کہ شیطان کی بات نہ مانو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ حلال کھانے کے بارے میں دین نے پابند کیوں کیا کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ؟ انسان کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کام اور اس کی کوششوں، اس کے طریقے زندگی، یعنی اس میں کھانے پینے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یعنی انسان کے اخلاق پر، انسان کے چلنے پھرنے میں، انسان کی زندگی میں اگر وہ حلال کھاتا ہے تو اس کا اثر اور اس کے اعمال جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو کھانا اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی کھانا پینا انسان کے اخلاق اور اس کی شخصیت اور اس کی شکل و صورت اور اس چال ڈال اور اس کی بہت ساری چیزوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس کی صحت، اس بیماری، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھانے کے ساتھ منسلک ہیں۔ کھانے سے ہی انسان جو ہے زندہ رہتا ہے، یعنی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھائے، یعنی انسان کی زندگی دوسرے الفاظ میں کھانے کے ساتھ منسلک ہے۔
تو پھر اسی طرح شریعت نے افراط اور تفریط سے منع کیا، زیادہ کھانا کھانے سے بھی منع کیا اور کم کھانا کھانے سے بھی، یہ بھی نہیں کہ بالکل نہ کھائیں اور یہ بھی نہیں کہ زیادہ کھائیں، تو اعتدال میں کھانا عبادت ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تم کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں انما جو ہے یہ حصر ہے، تو یعنی بے شک نہیں، یعنی یہ بات اسی طرح ہے جیسے کہی جا رہی ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تم کو برے کام کرنے کا اور بے حیائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ حکم دینے کا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، وہ سرگوشی کر کے دیتا ہے۔ یعنی شیطان تمہیں خیر کا حکم نہیں دیتا، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ کے بارے میں ایسی بات کرو، اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرو جو تم جانتے نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو ایسی بات کہ جو اللہ نے کہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں فلان چیز موجود ہے، حالانکہ قرآن میں وہ موجود ہی نہیں ہوتی، تو صرف وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا بڑا مطالعہ ہے اور ہم بہت، تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے بارے میں بہت تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ جب تک اب 100% آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس وقت تک آپ کبھی بھی آگے اس چیز کو بیان نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے ڈاکٹر محمود الخالدی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائیں۔ تو جب ہم ہائر ایجوکیشن میں تھے تو اس وقت وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ پہ بھی مطالعہ کرنے کے دوران کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو فوراً آپ اس کی تحقیق کریں، اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیت کس جگہ پہ ہے، کس صورت میں ہے۔ تو جب تک آپ کو مکمل یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو آگے نقل نہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث کے بارے میں تو بڑا یعنی واضح حکم آیا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی وہ آدمی جو حضور کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو حضور نے نہیں کہی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی سیٹ جہنم میں سیکیور کروا لے۔ تو اس سے تصور کر لیں کہ ہم بغیر علم کے جو باتیں کہتے ہیں وہ ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ورنہ ہمیں اس کی سزا کے لیے بھی پھر تیار رہنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی انسان کو وہی بات کہنی چاہیے جو اللہ نے کہی ہے، اور ایسی بات کے کرنے کا حکم کیا ہے، واجب ہے۔ یعنی جس وقت اس کی ضرورت ہو، شرعی ضرورت ہو، تقاضا ہو، اللہ کا حکم ہو، حکم پہنچانا مقصود ہو۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان وہ بات کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرے سے کی نہیں، بالکل جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کر دینا، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ یعنی اللہ کے نام پر ایسی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے کہی نہیں، مثلا کسی چیز کو خود سے حرام کر دینا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ہی نہیں کیا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، علم ہی نہیں تمہیں اور تم خود سے باتیں کرتے ہو کہ اللہ نے ایسا کہا اور ایسا نہیں کہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان وہ کہے جو جانتا نہیں، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، وہ یعنی 100% شور نہیں ہے اس معاملے میں، تو اس میں خاموشی بہتر ہے۔ یعنی جب آپ کو نہیں پتا تو آپ یعنی گویا 3 حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اللہ سے ایک بات منسوب کر لے، کون سی؟ وہ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہی ہے، چاہے وہ قرآن میں کہی ہے یا حدیث قدسی میں کہی ہے، تو ایسی باتیں تو کہنی چاہیے۔ تو اور خصوصاً جب شرعی ضرورت ہو تو اس وقت کو تو کہنا واجب ہے، اور اس وقت کتنا بھی انسان کا نقصان ہو، چاہے مالی نقصان ہو، جانی بدنی نقصان ہو، وہ بات پہنچانی چاہیے۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس، یعنی حق بات سے خاموش رہنے والا جو ہے وہ خاموش شیطان ہے۔ تو دوسری پھر صورت جو ہے انسان وہ بات کہے جو اللہ نے نہیں کہی، یعنی اللہ کے نام ایسی چیز منسوب کرے جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اللہ نے کہی نہیں ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ آپ کو شک ہو کہ ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا، تو ایسی صورت میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو مشرکین کی عادت تھی
جیسا سورہ آراف میں بھی اس کی تفصیل بیان کی گئی اور اس کی تشریح بیان کی گئی کہ اذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں، ان کے ساتھ پاس ایویڈنس کیا ہوتا ہے، پروف کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا، یعنی وہ اسی طرح کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امرنا اللہ بہا، حالانکہ اللہ نے تو کہیں بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ تو کہیں بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ پھر سورہ نحل میں اس کی مزید تشریح بیان کی گئی کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلح الظالمون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے، شیطان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، شیطان کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اور چونکہ شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر سیکنڈ چیز جو ہم نے یہاں وہ یہ ہے کہ بغیر علم کے انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے، یعنی اللہ کے ریفرنس سے صرف وہی بات کرنی چاہیے جو وہ دینی طور پر آپ کو معلوم ہو، جو قرآن میں ہو یا حدیث قدسی ہو تو اللہ نے وہ بات فرمائی ہو یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جب بحث مباحثہ ہو رہا ہو تو آپس میں لوگ ساری دینی مسئلے پر ڈسکس کر کے آخر میں اگر کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اب علامہ صاحب آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے۔ تو اب دیکھیں کہ علم جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیں۔ اب دیکھیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے جلیل القدر یعنی امام تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا 17 سوال پوچھے تو کہا کہ لا ادری۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کا جواب دیں، بلکہ یہ بھی ایک عظمت ہے انسان کی، ایک اس کی بڑا پن ہے، ایک اس کا اچھا یعنی اخلاق ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ دین کے بارے میں آپ اگر کسی کو غلط بات بتا دیتے ہیں کم علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، تو وہ آگے اس کو لوگوں کو بتاتا رہتا ہے، تو سب سے پہلے جو عذاب کے مستحق ہیں وہ آپ ہوں گے۔ تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یعنی قرآن میں کہیں نہیں ہے یعنی ایسی بات کہ آپ ویسے ہی جس بات کو منسوخ کر دیتے ہیں صرف لوگوں پر رعب جمانے کے لیے اور دوست اور رعب دبدبہ قائم کرنے کے لیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہوں، میں حدیث کی کتب پڑھتا ہوں، میں قرآن کی کتب پڑھتا ہوں، میں نے ہسٹری بہت زیادہ پڑھی ہے، میں نے فقہ، اگرچہ کتاب کوئی ایک بھی نہ پڑھی ہو۔ تو اب دیکھیں کہ ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے، یعنی بغیر علم کے کوئی بات بتانا اور اللہ کی طرف منسوب کرنا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو بات اللہ نے کہی ہے وہ آپ آگے بیان کریں، یعنی لوگوں کو حق کے کہنے میں جتنی بھی قربانی دینی پڑے وہ دینی چاہیے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ شک ہے کہ پتہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی اور پھر یعنی اگر شک ہو کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے تو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں ایسا نہیں کریں گے تو وہ حرام ہے۔ اب دیکھیں کہ سورۃ الاعراف میں اس کی آیت نمبر 33 میں آیا ہے کہ انما حرم ربی فواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا رب کائنات نے اس آیہ کریمہ میں پھر ذکر کیا اور آخر میں فرمایا کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو اس نے نہیں کہا۔
کیونکہ دور جاہلیت میں انہوں نے اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کر لیا تھا، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا۔ تو حلال وہی چیز ہے جس کے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور حرام بھی وہی ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور تم نہ کہو جو تمہاری زبانیں کرتی ہیں کیا جھوٹ میں سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو اب دیکھیں کہ حلال اور حرام کا معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ بھی انسان کو اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے انسان فتوے دینے شروع کر دے۔ تو اسی چیز کو حرام آپ قرار دیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، اور جو حلال قرار دی ہے اسے حلال قرار دیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، حلال حرام کھانے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ پیروی کرنی چاہیے۔ کس کی؟ ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے اتارا ہے۔ تو قالوا، تو وہ کیا جواب میں کہتے ہیں؟ بلکہ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ تو اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی وہ اپنے یعنی آباء و اجداد کی پیروی کریں گے اگر ان کے باپ دادا جو ہیں وہ نہ تو عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ باپ دادا کی پیروی تو منع نہیں، اگر وہ ہدایت کے راستے پر تھے تو ان کی پیروی میں کوئی حرج نہیں، یعنی لیکن اگر ان کے پاس علم نہ ہو، عقل نہ ہو، اور ان کی بات میں کوئی ویلڈ ریزن بھی نہ ہو، کوئی ویلڈ لاجک بھی نہ ہو، تو اس وقت ان کی اتباع کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یا ان کو ہدایت یا دین کا کوئی علم نہ ہو، اس وقت بھی ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ماں باپ کا، ویسے ہر حال میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہمیں، لیکن اگر ماں باپ بھی آپ کو ایسی چیز کا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو، مثلا وہ آپ کو یہ حکم دیں آگ میں چھلانگ لگا دو، نعوذ باللہ، جیسے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک سفر میں تھے، تو ان کے امیر جو تھے انہوں نے حکم دیا کہ آگ میں کچھ جو ہے وہ چھلانگ لگا دو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب باقاعدہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چھلانگ لگا لیتے تو آپ سب دوزخ میں جاتے۔ تو اس لیے یعنی یا نعوذ باللہ وہ یہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، کوئی بھی شرعی حکم، تو اس وقت یہ قاعدہ جو ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب ایک طرف اللہ کی اطاعت ہو ایک طرف بندوں کی اطاعت ہو تو اس وقت اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اس وقت بندوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی بلکہ اللہ کی رضامندی کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ بعض اوقات یعنی ماں باپ یعنی جو ہیں دنیاوی معاملات میں وہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں لیکن دین کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، تو ان کی اولاد جو ہے اگر دین پر عمل کرنا شروع کرتی ہے، مثلا داڑھی رکھ لی، قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، تو یا اگر بیٹی ہے تو اس نے برقع پہننا شروع کر دیا، دینی باتیں کرنی شروع کر دی، تو وہ کہتے ہیں تم ان پر عمل نہ کرو، ہم تمہارے ماں باپ ہم ہیں، ہم تمہارے آباء و اجداد ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے، اسی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے چونکہ ان کا دین کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوتا، اور پھر وہ یعنی اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بچوں کو یہ توفیق عطا کر دیتا ہے تو اس کے راستے میں بھی وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ رویہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، یعنی ایک طرف اگر اللہ ہو اور ایک طرف بندے ہوں تو وہاں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کا خیال کیا جاتا ہے۔ اور عقل پھر یعنی ایک ہم نے بیان کیا تھا کہ عقل رشد ہوتی ہے اور ایک عقل ادراک ہوتی ہے، تو عقل رشد جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا تو پھر ان کو سمجھایا کہ یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن اب وہ سمجھ گئے تھے، لاجواب ہو گئے تھے، لیکن کس چیز نے ان کو روکا کہ اب وہ یعنی کوئی حق بات کو قبول کریں؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو تو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے بارے میں پھر فرمایا گیا کہ مثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مثل الذی، مثال اس شخص کے مانند ہے، جنع کو جو پکارتا ہے،
नाक कहते हैं कि बकरियों को चीख व पुकार के साथ, बुलंद आवाज के साथ पुकारना, गला फाड़ के पुकारना। तो जैसे राई जो बकरियां चराने वाला होता है, जब बकरियां दूर चली जाएं तो वो अपनी बकरियों को पुकारता है तो बकरियां इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन बकरियों के अंदर ये सेंस नहीं होता कि अब देखें कि वो बुला के उनको खाना भी खिला चारा वगैरह दे सकता है, उनको ज़िबा भी कर सकता है, उनको फ़रोख्त भी कर सकता है, तो वो आ जाती हैं बुलाने पर। तो फरमाया कि जो लोग कुफर करते हैं, बात नहीं मानते, वो ऐसे ही हैं जैसे एक चरवाहा है। यानी जिस तरह एक चरवाहा होता है वो गला फाड़ के अपनी बकरियों को पुकारता है, इकट्ठा करता है, इसी तरह उसकी मिसाल है। यानी यने को जो होता है वो पुकारना है। तो बिमा ला यस्माओ, जो सुनते नहीं, यानी बकरियों को, इल्ला दुआ व निदा, मगर वो बकरियां क्या सुनती हैं? एक आवाज़ और एक पुकार फ़कत। बस उनको ये पता चलता है कि हमारा मालिक हमें पुकार रहा है, हमें सदा दे रहा है, तो वो आवाज़ सुन रहे होते हैं। तो इससे ज़्यादा इन्हें नहीं पता होता कि वो क्यों पुकार रहा है। वो यानी पकड़ेगा, वो फ़रोख्त करेगा, वो ज़िबा करेगा। तो अब देखें कि फिर फरमाया सुम्मुम बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, यानी ना कान इस्तेमाल करते हैं, ना ज़बान इस्तेमाल करते हैं और ना आंखें इस्तेमाल करते हैं। फ़हुम ला याकिलून, ये लोग अकल से कायम नहीं लेते, अकल से आरी हैं, कुछ भी नहीं समझते, यानी इनके पास अकल रुश्द नहीं है, यानी दलील की ज़बान जो है वो ये समझते नहीं हैं, इनको दलील नज़र ही नहीं आती। जैसे देखें हमने पीछे पढ़ा था कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आप सारी निशानियां भी ले आएँ तो फिर भी ये लोग मानेंगे नहीं। तो अंधे बहरे बनकर माँ बाप की तकलीद पर, जिद और दरमी पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे जानवर हैं या जानवरों से भी बदतर हैं। कौन लोग? जो अकल से काम नहीं लेते, जो हदायत पर नहीं चलते, जो तहस्सुब से भरे हुए हैं, जो सोच से, समझ से काम नहीं लेते। यानी आप देखें कि यहाँ यानी इन काफरों और मुशरिकों से कहा जाता है कि किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और अपनी दलालत और जहालत को छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि हम तो अपने बड़ों की राह लगे हुए हैं, जिन चीज़ों की वो पूजा पाठ करते थे हम भी वही कर रहे हैं, करते रहेंगे। जिसके जवाब में कुरान कहता है कि वो तो फाम व हदायत से गाफिल थे। ये हदायत यहूदियों के बारे में उतरी है। फिर इनकी मिसाल दी कि जिस चरने चुगने वाले जानवर चरवाहे की कोई बात सही तौर से नहीं समझ सकते, सिर्फ आवाज़ जो है वो कानों में पड़ती है और कलाम की भलाई या बुराई से बेखबर रहते हैं, इसी तरह ये लोग हैं। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जिन जिन को ये खुदा के सिवा पूजते हैं, इनसे अपनी हाजतें और मुरादें मांगते हैं, वो ना सुनते हैं, ना जानते हैं, ना देखते हैं, ना इनकी ज़िंदगी में इन्हें कुछ एहसास है, ना काफरों की ये जमात हक की बातों के सुनने से, यानी काफरों की जो ये जमात है हक की बातों के सुनने से बैरी है, हक कहने से बेज़बान है, हक की राह पर चलने से अंधी है, अक्ल व फाम से दूर है। जैसे और जगह पे फरमाया सुम्मुम बुकमुम फिज़ ज़ुलुमात, यानी हमारी बातों को जुटलाने वाले बहरे, गूंगे और अंधेरे में हैं, जिसे खुदा चाहे गुमराह करे और जिसे वो चाहे सीधी राह पे लगा दे। यानी अब देखें कि फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम मुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यक़िलून शैअन वला यहतदून। यानी आज भी आप देखें कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो ऐसी बातें करते हैं कि जिनकी दीन में कोई असर नहीं, और वो भी क्या कहते हैं कि हमारे आबा व अजदाद यही करते थे। तो हमारा जो यानी महवर मरकज़ है दलील का, प्रूफ का, एविडेंस का, वो कुरान और सुन्नत है, वो आबा व अजदाद नहीं है। तो यानी हालांकि रब्बे कायनात कहते हैं कि इनके आबा व अजदाद जो हैं वो दीनी बसीरत से बेबरा और हदायत से महरूम रह सकते हैं, इसलिए शरीयत के मुकाबले में, यानी शरई दलाइल के मुकाबले में आबा व अजदाद या अपने आइमा उलमा की इत्तबा जो है वो गलत है। यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आक़ाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पे खड़े होकर फरमाया कि
کل واحد یؤخذ منہ ویرد الیہ الا صاحب قبر ھذا، یعنی ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چروا بلاتا اور پکارتا ہے، اور وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ چیزیں جو ہیں وہ ناپاک ہیں، چاہے وہ آپ کے نفس کو کتنی مرغوب نہ ہوں، آپ کو کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہوں۔ جیسے یعنی بعض لوگ جو ہیں ان کو حرام چیزیں پسند ہوتی ہیں نعوذ باللہ، تو اس کو کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ناپاک ہیں۔ جیسے اہل یورپ جو ہیں وہ سور کا گوشت ان کے ہاں بہت مرغوب ہے۔ دوسرا یہ کہ بتوں پر منسوب جو ہے جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے، اس کی یہاں بارے میں فرمایا گیا۔ اور پھر اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ تم پاک صاف اور حلال طیب چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ لقمہ حلال جو ہے وہ عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، عبادت کی قبولیت کا سبب بھی ہے، اور لقمہ حرام عدم قبولیت کا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز کو قبول کرتا ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اور نیک عمال کریں۔ فرمان ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات۔ پھر آپ نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، وہ پرگندہ بالوں والا اور غبار آلودہ ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا اور غذا سب حرام کی ہیں، اس لیے اس کی ایسے وقت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حلال اور حرام جانور جو ہیں ان کے بارے میں، یعنی حرام جانوروں کے بارے میں آگے احکامات آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے یعنی ہمیں کس قدر یعنی ہمارے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو ہمارے لیے حلال یعنی چیزیں قرار دیا، اور یعنی جن کو شریعت نے حرام نہ قرار دیا وہ حلال ہیں، یعنی جو کڑی سڑی نہ ہوں، گندی نہ ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ حلال چیزیں کھانے سے انسان کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تقویت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور طیب چیزیں کھانے سے انسان کی جسمانی صحت پر بھی جو ہیں وہ برے اثرات نہیں پڑتے۔ پھر شیطان آپ دیکھیں کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، لہذا ہر انسان کو شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو برائی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی اور اب دیکھیں کہ انسان یعنی اگر شیطان چونکہ اس نے اپنا کام کرنا ہے، وہ انسان کو ہمیشہ جو ہے ورگلاتا ہے، اس کو برے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن آدمی کو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اس کا کھلا دشمن ہے، جیسے رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین۔ تو یہ حکم کہ زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے جائز و مباح ہیں الا یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی جو شخص غور و فکر چھوڑ دے، علم و معرفت اور رشد و ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لے، اور نظریہ حیات اور رائے عمل کا ماخذ و مصدر اس ذریعے کو قرار دے جو دراصل ماخذ و مصدر نہ ہو اور نہ اس کا مستحق ہو، تو ایسے شخص کی اس سے زیادہ گناہی تصویر کھینچنا ممکن نہیں ہے کہ سمم بکمن عمی فہم لا یعقلون،
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ تو اب یعنی دیکھیں کہ اتنا اب تفصیل کا اور مزید وقت نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں کہ شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اور آپ دیکھیں کہ یعنی شیطان جو سب سے زیادہ جس سے خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال کے، تو اس کے بارے میں کہ حدیث پاک میں بھی آپ کو پتہ آتا ہے کہ جب وہ مختلف اس کے کرندے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے یہ کیا، آخر میں جو یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالی، تو اس وقت وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پہ رب کائنات نے اس کو واضح طور پر بیان کیا، یعنی یہ جو جن و شیاطین کے جادو کے بارے میں ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت میں موجود ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 102 ہے یہ پہلے پارے میں۔ اسی طرح پھر سورہ بقرہ کی ایک اور آیت انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون جو ابھی ہم نے پڑھی۔ پھر آیت نمبر 119، 120، 121 سورہ نساء کی۔ اسی طرح سورہ انعام میں بھی یعنی یہ واضح بتایا گیا کہ یہ شریر آدمی اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنایا۔ تو اسی طرح پھر سورہ انعام کی 122، پھر اسی طرح سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوءتہما، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 ہے۔ اسی طرح پھر سورہ ابراہیم میں، اسی طرح سورہ ہجر میں، اسی طرح سورہ نحل میں، پھر سورہ فاطر میں، شورى میں، سورہ صفات میں، سورہ صاد میں، زخرف میں، الاحقاف میں، اور سورہ رحمان میں، سورہ ملک میں، سورہ مجادلہ میں، اور اسی طرح سورہ جن میں، اور سورہ النساء میں، اور سورہ الطلاق اور القمر اور سورہ اعلیٰ میں۔ اگر آپ مزید اس کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات جو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا اور ناپاک چیزوں سے منع کیا، پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دیں اور ناپاک چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارا اس میں فائدہ اور نفع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، شیطان کی بات کو نہ مانو بلکہ اللہ کی بات کو مانو، چونکہ شیطان تمہیں یعنی یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ، یعنی تمہارے درمیان دشمنیاں پھیلانا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے تمہیں یعنی روکنا چاہتا ہے، تو اس لیے شیطان کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام نعمتوں پر، اور اللہ کی پاک اور حلال چیزوں میں سے جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور جو یہ یعنی رہبانیت کا ایک تصور ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور نعمتوں کے استفادے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا، لیکن اسراف اور تبذیر سے منع کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے رب کائنات، اور ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔